ہم اسکول کا کام کر رہے تھے۔ رستم ہمارے پاس بیٹھا تھا۔ ہمارے دل میں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ وہاں جانا بے سود کیوں ہے۔ رستم کہہ رہا تھا، لڑکو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس کام سے کسی فائدے کی امید نہیں ہے وہ بے سود ہے۔ دنیا میں لوگ صرف وہی کام کرتے ہیں جس میں نفع ہو، صرف ان لوگوں سے ملتے ہیں جو فائدہ پہنچا سکے، صرف وہ باتیں سوچتے ہیں جو سود مند ہو، باقی کے سب کام، سب انسان اور سب باتیں بیکار ہیں۔ اگلے اتوار کو سب کہیں باہر جا رہے تھے۔ ہمیں حکم ملا کہ ہم دن بھر گھر کی رکھوالی کریں گے، چھوٹے ننھے میاں ٹیلی فون اور ملاقاتیوں کا خیال رکھیں گے، اور ماسٹر صاحب نے ہمیں گھوڑے پر جواب مضمون لکھنے کو کہا تھا۔ میں اور روفی کمرے میں کاپیاں لیے بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں ننھا کھیل رہا تھا، ننھے میاں پڑوس کے بچوں کے ساتھ تھے۔ رستم پوچھنے لگا، کیا لکھ رہے ہو؟ ہم نے بتایا، گھوڑے پر جواب مضمون۔ وہ بولا، یوں بھی کبھی مضمون لکھے گئے ہیں؟ سوال مضمون ہو یا جواب مضمون، جس چیز پر لکھنا ہو اسے دیکھ کر لکھو۔ میں ابھی گھوڑا لاتا ہوں۔ وہ گھوڑا لے آیا۔ اب اس پر سوار ہو کے لکھو، تمہیں گھوڑے پر جواب مضمون لکھنا ہے۔ وہ گھوڑا بہت اونچا تھا۔ ہم زینے پر کھڑے ہو گئے۔ رستم گھوڑے کو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گھوڑا نزدیک آیا۔ ابھی روفی نے اپنے پاؤں اس پر رکھا ہی تھا کہ وہ آگے چل دیا۔ کئی بار اس طرح ہوا۔ آخر طے ہوا کہ گھوڑے پر سیڑھی لگا کر چڑھا جائے۔ رستم بولا، اگر تم دونوں نے اس گھوڑے پر چڑھ کر مضمون لکھا تو دونوں کا مضمون ایک سا ہوگا۔ میں ایک اور گھوڑا لاتا ہوں۔ ہم نے کہا، نہیں یہی کافی ہے۔ بمشکل روفی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ رستم کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ میں نے انکار کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے گھوڑا بدک کر سرپٹ بھاگا۔ رستم نے 4 یا 5 نہایت اعلیٰ درجے کی نفیس کلابازیاں کھائیں اور روفی نے کسی کہنا مشق نٹ کی طرح تماشا دکھایا۔ کپڑے جھاڑتے ہوئے روفی رستم سے بولے، گھوڑے پر ان دونوں سواریوں کا شکریہ۔ 2 سواریاں کیسی؟ میری پہلی اور آخری سواری۔ باورچی کو کہا گیا کہ وہ ننھے کا خیال رکھے۔ چنانچہ ہر 10-15 منٹ کے بعد باورچی خانے کی کھڑکی سے سر نکال کر ننھے کی طرف دیکھے بغیر چلاتا تھا، ننھے یوں مت کرو، خبردار ننھے جو یہ کیا ہے تو۔ پھر یکا یک ننھے کے رونے کی آواز آئی۔ ہم بھاگے بھاگے پہنچے۔ ننھے کو چوٹ کیوں کر لگی؟ ہم نے باورچی سے پوچھا۔ وہ سامنے سیڑھیاں دیکھی ہے نا آپ نے؟ ہاں۔ بس وہ ننھے نے نہیں دیکھی۔ ہم نے اسے چپ کرانے کے لیے بہتیرے جتن کیے۔ آخر رستم نے مشورہ دیا کہ اسے گائے کا دودھ پلایا جائے۔ باورچی دودھ لایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، یہ تازہ تو ہے نا؟ تازہ؟ چند گھنٹے پہلے یہ سبز گھاس تھا، اس نے فوراً جواب دیا۔ ننھے نے چکھا لیکن پینے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دودھ پھیکا ہے۔ باورچی سے شکر ملانے کو کہا گیا۔ اس نے گھر چھان مارا لیکن شکر نہ ملی۔ رستم نے کہا، ابھی صبح 5 سے شکر آئی تھی، باورچی خانے میں نے خود دیکھی تھی۔ باورچی مسکرایا اور بولا، اوفو مجھے یاد آیا۔ اندر گیا، کچھ دیر میں خالی ہاتھ لوٹا۔ وہاں تو نہیں ملی۔ تو پھر کہاں گئی؟ کسی کتے بلی نے کھا لی ہوگی، وہ بولا۔ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بالکل چھوٹا سا کتا خواب خرگوش سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اسے جگانے سے پہلے میں نے پوچھا، کیا کتے شکر کھاتے ہیں؟ اور کتوں کا تو پتہ نہیں، یہ کتا بے حد چٹورا ہے، میٹھی چیز تو یہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ضرور اسی نے شکر کھائی ہے، اسے تول کر دیکھ لے۔ کتے کو جگایا گیا، ترازو منگائی گئی، اسے تولا گیا، وہ پورا 5 سیر تھا۔ شکر کا وزن تو پورا ہو گیا۔ روفی نے باورچی سے پوچھا، اب کتا کہاں گیا؟ باورچی سے جب کئی اور سوال پوچھے گئے تو وہ بولا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا دکھائی دیتا ہوں۔ کاش کہ تم ہوتے، رستم نے جواب دیا۔ اتنے میں ننھے میاں آ گئے۔ ننھے میاں خود 4.5 سال کے تھے اور چھوٹے ننھے سے 2 سال بڑے تھے۔ ہم نے ان کی خوشامد کی کہ چھوٹے ننھے کے ساتھ کھیلو۔ انہوں نے بڑی حقارت سے ننھے کی طرف دیکھا اور بولے، اس کے ساتھ؟ یہ تو بچہ ہے۔ ننھا خوب رو رہا تھا۔ آخر ہم نے تنگ آ کر ریڈیو لگا دیا اور اسے اتنا بلند کر دیا کہ ننھے کی آواز دب کر رہ گئی۔ دفتر سے اس طوطے کو نکال کر ریڈیو کے سامنے بٹھا دیا۔ سیاہی سے ننھے میاں کی داڑھی اور مونچھیں بنائی گئیں، بلیوں کے منہ پر پاؤڈر، سرخی اور لپسٹک لگائی گئی۔ کتے کے گلے میں سفید کالر اور نہایت بڑھیا ٹائی باندھی گئی۔ سر پر ہیٹ اڑایا گیا، گھوڑے کے سر پر کلا رکھ کر صافہ باندھا گیا۔ فون آیا۔ روفی نے ریسیور اٹھایا اور ننھے کے منہ کے ساتھ کر دیا۔ ننھا خوب مزے لے کر رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر فون آیا۔ روفی نے پوچھا، کون صاحب بول رہے ہیں؟ آواز آئی، انعام علی، اکرام علی، الہام علی اینڈ کمپنی۔ اوہ، آدابرز اور ریسیور رکھ دیا۔
گھر میں خوب ادھم مچایا گیا، صندوقوں اور الماریوں کی تلاشی لی گئی، بندوق نکال کر چلائی گئی، 2 گھڑے پھوٹ گئے، پھر فون کیا گیا۔ کون سا نمبر چاہیے؟ آپریٹر نے پوچھا۔ کوئی سا نمبر دے دیجئے، روفی بولے۔ آپ بتائیے، آپ خود کوئی اچھا سا نمبر دے دیجئے۔ نہیں آپ، واللہ آپ بتاتے ہیں یا نہیں؟ روفی نے ڈائل پر لکھا ہوا نمبر پڑھا۔ مجھے یہ نمبر چاہیے۔ یہ تو آپ کا نمبر ہے۔ تو پھر میں اپنے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب شام کو سب آئے تو ہم بڑی سنجیدگی سے سوال نکال رہے تھے۔ ننھا رونے کے شغل سے تنگ آ کر سو چکا تھا۔ ننھے میاں کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ دیر میں وہ سب کے سامنے سے گزرے۔ وہ کچھ چیزیں چرائے لیے جا رہے تھے۔ منہ سفید کریم سے لپا ہوا تھا۔ انہیں پکڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے وینشنگ کریم لگائی ہے اور آپ کا خیال ہے کہ آپ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور آپ کو چوری کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ صبح صبح باہر آہٹ ہوئی۔ ہم نے پوچھا کون ہے؟ باورچی تھا۔ مجھے 6 بجے جگا دینا، روفی بولے۔ 6 تو بج گئے ہیں، اس نے بتایا۔ تو مجھے جگا دو۔ ہم باہر نکلے، چپکے سے گائے کا موٹا تازہ اور بیل نما بچڑا کھولا۔ اس پر زین کسی گئی۔ ایک سینگ پر سائیکل کا لیمپ لگایا گیا اور دوسرے پر ہارن اور گھنٹی فٹ کیے گئے۔ ہم دونوں سوار ہو کر سیر کے لیے نکلے۔ روفی نے دونوں سینگ یوں پکڑے ہوئے تھے جیسے موٹر چلا رہے۔ لیمپ روشن تھا، ہم ہارن بھی بجاتے تھے اور گھنٹی بھی۔ ماسٹر صاحب بالکل ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ انہوں نے مرغیاں، بطخیں، خرگوش اور نہ جانے کیا الا بلا پال رکھی تھی۔ راستے میں طے ہوا کہ آج دوپہر کو چھت پر چڑھ کر آئینے کی مدد سے ان کے پرندوں اور جانوروں پر سورج کی شعائیں پھینکی جائیں۔ دوپہر کو روفی اندر سے ایک بڑا آئینہ اٹھا لائے۔ ہم نے شعائیں پھینکی، مرغیاں اور بطخیں اڑ کر سڑک پر چلی گئیں۔ کچھ ہمارے ہاں آ گئیں۔ خرگوش اندر جا چھپے اور پھر روفی کے ہاتھ سے جو آئینہ پھسلا ہے تو چور چور ہو گیا۔ ہم نے رستم کو بتایا، وہ بولا غضب ہو گیا۔ یہ آئینہ تو بہت پرانا تھا، کئی نسلوں سے آپ کے خاندان میں چلا آتا تھا۔ ہم بہت ڈرے۔ وہ بولا اچھا میں موقع پا کر صاحب سے کہہ دوں گا کہ وہ آئینہ جو نسلاً بعد نسلاً آپ کے ہاں چلا آتا تھا، ہاں اسے کیا ہو گیا؟ ہم نے بے صبری سے پوچھا۔ اسے اس نسل نے توڑ دیا۔ ہم منتیں کرنے لگے کہ کسی کو مت بتانا، ہم دوسرا خرید لائیں گے، بالکل ایسا ہی۔ مصیبت یہ تھی کہ ہم ان دنوں مفلس تھے۔ میری سائیکل میں اتنے پنکچر لگے ہوئے تھے کہ سائیکل والا عاجز آ چکا تھا۔ آخری مرتبہ جب میں ایک اور پنکچر لگوانے گیا تو اس نے مجھے ٹیوب دکھائی، پنکچروں پر پنکچر اور ان پر پنکچر لگے ہوئے تھے۔ وہ بولا اب میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اس ٹیوب پر ایک نئی ٹیوب چڑھا دوں، بس۔ ادھر روفی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم نے رستم سے ادھار کے لیے کہا۔ وہ بولا مجھے تو پڑوسیوں نے کنگال کر رکھا ہے، سب کچھ ادھار لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو چیزیں میں خود ادھار لاتا ہوں وہ انہیں بھی ادھار لے جاتے ہیں۔ میری تنخواہ، میرے برتن، کپڑے، صندوق، سب کچھ ان کے ہاں رہتا ہے۔ ان کے ہاں میری اتنی چیزیں ہیں کہ اپنے گھر کے مقابلے میں ان کے ہاں میرا زیادہ جی لگتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روز وہ میرے مصنوعی دانت اور عینک بھی ادھار لے گئے۔ ہم بڑے گھبرائے۔ آخر طے ہوا کہ باورچی سے روپے مانگے جائیں اور مانگتے وقت اسے باورچی نہ کہا جائے بلکہ خانسامہ کہا جائے۔ مشکلوں سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی سے ادھار لے کر ہمیں کل روپے دے گا اور ہم اسے 11 بجے بڑے بازار میں ملے۔ ہم اسکول سے بھاگ کر بازار پہنچے۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ ہمیں نہ ملا۔ ہم اسکول سے بھاگ کر بازار پہنچے، دیر تک انتظار کرنے پر بھی وہ ہمیں نہ ملا۔ ادھر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی ہمیں بازار میں دیکھ نہ لے۔ آخر ہم ایک دکان میں جا گھسے اور یوں ہی قیمتیں پوچھتے رہے۔ روفی نے ایک مفلر کی قیمت پوچھی۔ دکاندار بولا 50 روپے۔ لا حول ولا قوت۔ اور اس قلم کی کیا قیمت ہے؟ 2 لا حول ولا قوت یعنی 100 روپے۔ اچھا کوٹوں کا کپڑا تو دکھائیے۔ ہم کپڑوں کو بھی دیکھ رہے تھے اور سڑک کی طرف بھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہم نے سارے تھان الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ یہ دکاندار بولا تو کون سا کپڑا پسند آیا آپ کو؟ جناب معاف فرمائیے، ہمیں کپڑا نہیں خریدنا تھا، دراصل ہم اپنے باورچی کی تلاش میں ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کا باورچی ان 2 باقی ماندہ تھانوں میں لپٹا ہے تو وہ بھی دکھائے دیتا ہوں۔ وہ بقیہ تھان لینے مڑا اور ہم وہاں سے بھاگے۔ آخر ہمیں باورچی مل ہی گیا۔ اتنی دیر لگا دی، پتہ بھی ہے اب کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس سے شکایتاً کہا۔ میں مختلف آدمیوں سے وقت پوچھتا رہا ہوں، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ۔ وہ سامنے دیکھو ایک کلاک ہے، پورے 12 بجے ہوئے تھے۔ ارے وہ چونک پڑا، یہ کلاک کی دوسری سوئی کہاں گئی؟ ہم نے بالکل ویسا ہی آئینہ خریدا۔ واپسی پر اس نے بتایا میں ڈاک لانے کا بہانہ کر کے آیا ہوں، اس لیے ڈاک خانے ہو کر چلیں گے۔ اور ہم راستے پر ڈرتے آئے کہ کہیں کوئی ہمیں اور آئینے کو دیکھ نہ لے۔ کوئی ڈاک تھی؟ اس سے پوچھا گیا۔
ڈاک تو نہیں تھی، فقط ایک خط تھا، وہ بولا۔ آئینہ رستم کو دکھایا گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے سامنے وہی آئینہ 2 مرتبہ پہلے بھی ٹوٹ چکا تھا، دونوں مرتبہ نیا خریدا گیا، لیکن شکر ہے کہ وہ آئینہ جو نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا تھا بالکل صحیح سلامت ہے۔ رات کو ہم نے دیکھا کہ روفی کے ابا دفتر میں کام کر رہے ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹل امتحان ہو رہے ہیں۔ روفی اندر گئے، سلام کیا اور پوچھا، سنائیے ابا جان، پرچے کیسے ہو رہے ہیں؟ اچھے ہو رہے ہیں، شکریہ۔ امتحان مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں، آسان ہے، مسکراتے ہوئے بولے۔ پھر بھی آپ اتنی محنت نہ کیا کریں، اتنی دیر تک جاگا بھی مت کریں، ورنہ صحت پر برا اثر پڑے گا، اور اپنی اینک سنبھال کر رکھا کریں، نوکر اکثر اسے لگا لیتے ہیں۔ روفی کے ابا کی اینک کچھ ایسی تھی کہ جو اسے لگاتا چند قدم چل کر دھڑام سے گرتا۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا تھا۔ روفی کے ہاں ان کے کئی رشتہ دار ملنے آئے جن کے ساتھ بے شمار بچے تھے، نہایت شوخ اور شریر قسم کے بچے۔ روفی کی امی نے ننھے میاں سے کہا، ننھے، دادی جان کو پیار کرو۔ امی، میرا قصور؟ انہوں نے ٹھنک کر پوچھا۔ اچھا، انہیں اپنا سبق پڑھ کر سناؤ، یا چلو کوئی ضرب المثل ہی سنا دو۔ کل کا کام آج پر مت چھوڑو، ننھے میاں سینہ تان کر بولے۔ غلط ہے، سوچ کر پھر بتاؤ، ان کی امی نے ڈانٹا۔ آج کا کام پرسوں پر مت چھوڑو، چلو رہنے دو، ان کی دادی بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم صبح کتنے بجے جاگتے ہو؟ جب سب جاگتے ہیں۔ بچوں کو تو مرغ کی اذان کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ جی ہمارے ہاں مرغ ہیں ہی نہیں، تو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ جس کمرے میں ہم سوتے ہیں اس کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ ادھر بچوں نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ایک پوچھتا تھا، بھائی جان چڑیا گھر کو چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں؟ دوسرا یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ چیتے اور شیر وغیرہ سرکس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک کا غبارہ اڑ گیا اور یہ دریافت فرما رہے تھے کہ کشش ثقل نے غباروں کو روکا کیوں نہیں۔ کشش ثقل سے ان کا اعتبار اٹھ چلا تھا۔ ایک بچے نے بتایا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کا نصف چہرہ بالکل سیاہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روفی نے پوچھا۔ اس کا بقیہ نصف چہرہ بھی سیاہ تھا۔ دوسرا بولا، ہمارے ماسٹر صاحب بارش میں چھتری استعمال نہیں کرتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بس بھیگ جاتے ہیں۔ تیسرا بھاگا بھاگا آیا، امی جان میں نے باغ میں خرگوش دیکھا ہے۔ وہم ہوگا۔ اچھا تو کیا وہم کی ایک سفید دم اور 2 لمبے لمبے کان ہوتے ہیں؟ ہم تنگ آ گئے۔ عجب گستاخ اور ہونک بچوں سے واسطہ پڑا تھا۔ آخر روفی اور میں اٹھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے پوچھا۔ باغ میں پھل توڑنے۔ لیکن پھل تو بھی کچے ہیں، کل ہی تو دیکھے تھے، شاید کچھ پک گئے ہوں۔ بیٹھے رہو، پھر کبھی دیکھ لینا۔ اور ہمیں بیٹھنا پڑا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے، جب میں چھوٹا سا تھا تو اس قدر نحیف تھا، اتنا کمزور تھا کہ میرا کل وزن 4 پاؤنڈ تھا۔ مجھے دنیا کی بیماریوں نے گھیرے رکھا۔ تو کیا آپ زندہ رہے تھے؟ ایک ننھے نے دریافت کیا۔ ایک خاتون فرما رہی تھیں کہ اس وقت اپنے ملک میں ہم جاگ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے بعض حصوں میں لوگ سو رہے ہوں گے۔ سست الوجود کہیں کے، ایک اور ننھے نے بات کاٹی۔ آئس کریم جلدی سے کھا لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ایک طرف سے آواز آئی۔ یہ کافی تو جلی ہوئی ہے، دادی جان ننھے میاں سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں ننھے، یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ جی جاتی واتی تو کہیں نہیں، ہر صبح مجھے یہی ملتی ہے، اگر رات کو کہیں چلی جاتی ہو تو پتہ نہیں، مگر یہ وہی سڑک تو ہے جو جرنیلی سڑک سے جا ملتی ہے اور پشاور جاتی ہے۔ تو پشاور سے واپس کون سی سڑک آتی ہے؟ ایک ننھے نے پوچھا۔ ہمارے ماسٹر صاحب کی سالگرہ ہے، انہیں کیا تحفہ دیا جائے؟ آواز آئی، ایک کتاب دے دو۔ مگر ان کے پاس ایک کتاب ہے۔ دادی جان نے پھر ننھے سے سوال کیا، وہ جو سامنے جانور چر رہے ہیں کتنے ہیں؟ 22۔ کچھ دیر کے بعد جواب ملا۔ شاباش، اتنی جلدی تم نے کیوں کر گن لیے؟ بالکل آسان ہے، پہلے جانور کی ٹانگیں گن لیں، پھر 4 پر تقسیم کر دیں۔ ایک صاحب جو غالباً شکاری تھے اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے کہ کس طرح وہ جنگل میں چھپتے پھر رہے تھے اور ایک شیر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ بچے طرح طرح کے سوال پوچھ رہے تھے۔ شیر کا رنگ کیسا تھا؟ آپ کی شیر سے دشمنی تھی کیا؟ شیر موٹا تھا یا دبلا؟ آپ نے شیر کی کمر پر لٹ کیوں نہیں مارا؟ کیا آپ ڈرپوک تھے جو شیر سے ڈر رہے تھے؟ وہ تھوڑی سی بات کرتے اور سب بچے چلا کر پوچھتے پھر کیا ہوا، اور ساتھ ہی بے تکے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی۔ وہ بالکل تنگ آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے پھر پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ اپنے بال نوچ کر بولے، پھر شیر نے مجھے کھا لیا۔ اور بچوں نے تالیاں بجائیں، ہپ ہپ ہرا کیا۔ ایک ننھا اپنا ڈول اٹھا لایا اور ساتھ ہی لکڑی کا نصف گھوڑا جسے آری سے کاٹا گیا تھا۔ گھوڑے کا نام لوئی 3.5 تھا۔ انہوں نے وجہ بتائی کہ پہلے انہوں نے اسے کسی دوست کے ساتھ مل کر خریدا تھا، تب اس کا نام لوئی ہفتم تھا۔
दोनों दोस्तों की लड़ाई हो गई तो घोड़े को आरी से आधा आधा तकसीम किया गया। चुनाचे इसका नाम लुई 3.5 रख दिया गया। हम फिर उठे। कहाँ जा रहे हो? जी बाग में, शायद अब फल पक गए हों। लेकिन हमें फिर बिठा लिया गया। दूसरे कमरे से एक बच्चे ने सदाए एहतजाज बुलंद की और नारा लगाया। हम भागकर पहुंचे तो देखा कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं। बड़ा छोटे की खूब तवाज़ो कर रहा है। मुश्किल से दोनों को अलहदा किया। दादी जान के सामने मुकदमा पेश हुआ। लड़ाई की तफसील बयान की जा रही थी। छोटा बच्चा डींगे मार रहा था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया और अपनी नाक इसके दांतों में दे दी, फिर मैंने इसकी कोहनी अपनी पसलियों में चुबो दी और धड़ाम से इसका मुक्का अपनी कमर में रसीद किया, फिर जोर से इसका थप्पड़ अपने मुंह पर मारा, फिर मैंने जो इसकी ठोकर अपने घुटने पे लगाई है तो बस। हम फल तोड़ने के बहाने से बमुश्किल वहां से निकल सके। बाग में रूफी और मैं देर तक सोचते रहे कि दुनिया में कैसे कैसे नामाकूल और बेहुदा बच्चे बसते हैं। रूफी ने कमरे के दरवाजों पर अंदर की तरफ खुशामदीद लगाया था, इस तरह कि जो शख्स कमरे में बैठा हो इसे ये हर वक्त नजर आता रहे। ये मास्टर साहब के लिए था। रूफी के लिए नई रज़ाई तैयार हुई थी। इन्हें रज़ाई के नक्शो नगार बेहद पसंद थे, इसलिए कि इन्हें देखकर रूफी को मुगल आर्ट याद आता था। अभी अच्छी खासी गर्मियाँ थी, लेकिन रात को पंखा चलाकर रज़ाई ओढ़ते थे। एक और इम्तिहान आ रहा था, हमें ज़ायद काम करने को कहा गया। रुस्तम पूछने लगा, इतने परेशान क्यों हो? रूफी ने बोला, क्या बताएं, सुबह काम, शाम काम, काम काम, तंग आ गए हैं। इतना काम कब से शुरू किया? कल से शुरू करेंगे। रुस्तम पढ़ा लिखा था, उसने वादा किया कि हमारा हाथ बिठाएगा और हिसाब के सवाल निकाल कर दिया करेगा। इसके बाद देर तक बड़ों पर तबसरे होते रहे कि ये मज़े करते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ना इन्हें शाम को ट्यूशन की मुसीबत है, ना अलग सुबह उठने की कैद, इनकी आजमाइश, इनके इम्तिहान, इनके कड़े दिन गुजर चुके, वगैरह वगैरह। फिर हमारा इम्तिहान हुआ, हमें कुछ और बताया गया था, लेकिन पर्चे कुछ और ही आए। चुनाचे हम कुछ और ही लिखाए, बस फेल होते होते बचे। हर एक ने हमें हस्ब तौफीक डांटा। बावर्ची ने हमदर्दी के तौर पर पूछा, सुना है आपका इम्तिहान अच्छा नहीं रहा, क्या बात हुई? रूफी बोले कि बात ये हुई, मुझे पता नहीं था कि कोहे सेरन नवीदा, दरियाए मिसिसिपी और टिम्बकटू कहाँ है। मैं तो हमेशा यही कहा करता हूँ कि अपनी चीज़ें संभाल कर रखा करो। मास्टर साहब हमारे पर्चे लेकर आए। पहले उन्होंने तालीम की अहमियत और मेहनत के फ़वाइद पर छोटा सा लेक्चर दिया, फिर गलतियाँ गिनवानी शुरू की। तुम्हारा जोग्राफिया बेहद कमज़ोर है। ये देखो, इस नक्शे में रेलवे लाइन इस जंक्शन से आगे चलते चलते एकदम दरिया बन जाती है और खलीज बंगाल में गिरती है। ये छोटी सी झील समुंदर के ऐन दरमियान वाक़या है और इस दरिया से एक सड़क निकलती है जो वापस पहाड़ों की तरफ जाती है। तुमने अब तक अटलस नहीं खरीदी? जी नहीं, मैं महीनों से चिल्ला रहा हूँ, आखिर तुम अटलस क्यों नहीं खरीदते? जी, दुनिया के सियासी हालात ज़रा दुरुस्त हो लें फिर खरीदेंगे। और ये तूफ़ान नूह के मुतालिक तुमने ऊट पटांग बातें लिखी हैं। तुमने लिखा है कि वो कश्ती किसी पहाड़ पर ठहरी ही नहीं। जनाब, पहाड़ों पर भी कभी कश्तियाँ ठहरी हैं, लेकिन उन दिनों सैलाब आया हुआ था, चारों तरफ पानी ही पानी था। अच्छा, भला तुम इस कश्ती में होते तो इसे कहाँ ले जाते? जी, मैं इसे किसी अच्छी सी बंदरगाह में ले जाता और फिर इन तमाम जानवरों को बाहर निकाल कर एक सर्कस खोल देता। ओफो, सैलाब था चारों तरफ। मास्टर साहब सर हिलाकर बोले, और ये मजमून इतना लंबा क्यों है? इसे सिर्फ 3 सफ़ों का होना चाहिए था। रूफी को लंबे लंबे जवाब मजमून लिखने का बहुत शौक था, गरचे वो होते थे बिल्कुल यूं ही से। 3 सफ़ों की कैद को उन्होंने यूं नज़रअंदाज किया कि पहले सफ़े पर नंबर 1 लिखा, दूसरे पर नंबर 2, इसके बाद कई सफ़ों को इकट्ठा कर पिन कर दिया और इस पर नंबर 3 लिख दिया। और फिर ये मजमून अच्छा भी नहीं है। जनाब, आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं है, ये कह सकते हैं कि आपको पसंद नहीं आया। अच्छा चलो, यूं ही सही, मुझे पसंद नहीं आया। और ये तारीख के पर्चे में तुमने इजाद किया क्यों बार बार लिखा है? तुमने लिखा है कि शाहजहां ने ताजमहल इजाद किया, जहांगीर ने जहांगीर का मकबरा इजाद किया, कुतुब साहब ने कुतुब साहब की लाठ इजाद की। जी, इसलिए कि पहले इन चीज़ों का किसी को इल्म नहीं था। दरियाफ्त की, मैंने लुकमा दिया। नहीं, दरियाफ्त भी नहीं की, बनाई, तामीर की। मास्टर साहब बोले, सच कहो, तुम्हारा स्कूल का काम कौन किया करता है? ईमान से बताओ। जी, रुस्तम किया करता है। अकेला? जी नहीं, हम इसकी मदद किया करते हैं। तुम दोनों को अपना ख़त खूबसूरत बनाना चाहिए, फिर आप हमारी इमला में गलतियाँ निकालेंगे। मास्टर साहब शायद कोई खुशखबरी सुनकर आए थे, हमसे बिल्कुल खफा नहीं हुए। चलते वक्त कहने लगे, इतनी गलतियाँ मैंने किसी और के पर्चे में नहीं देखी। जी, गलतियाँ तो सब करते हैं, इसलिए तो पेंसिल के साथ रबड़ लगाई होती है। रूफी मौदबाना बोले। चपड़ासी बीमार पड़ गया, इसकी ड्यूटी हमें दे दी गई।
ٹیلی فون اور ملاقاتیوں کا خیال رکھنا اور اس بے وقوف طوطے کی نگرانی کرنا۔ اس کی بیماری بھی عجیب سی تھی، صبح کہتا ہے نمونیا ہو گیا، شام کو کہتا ہے نہیں سرسام تھا، کبھی کہتا کہ باولا کتا کاٹ گیا ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے اس نے کتے کے بھونکنے کی نقل بھی اتاری۔ پھر رستم نے اسے بتایا کہ اس مرض میں مریض مر جاتا ہے لیکن بھونکتا ہرگز نہیں، چنانچہ اس نے مرض فوراً بدل لیا۔ یہ مرض تبدک، مالی خولیا، خون کے دباؤ، زکام وغیرہ سے ہوتا ہوا آسیب پر آ کر رکا۔ آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ شام کو ہم باورچی خانے میں بیٹھے تھے، باورچی کھانا پکا رہا تھا، رستم پاس بیٹھا تھا، بھوتوں کے قصے ہو رہے تھے۔ رات تم سوتے ہوئے شور مچا رہے تھے، میں نے روفی سے کہا۔ میں بھونکتے ہوئے کتوں کو رات بھر دیکھتا رہا، تم نے وہ شور سنا ہوگا۔ بھوت تو میں نے دیکھا تھا پچھلے سال، باورچی بولا۔ کیسا تھا؟ ایک بہت بڑے گدھے جیسا۔ تم اپنے سائے سے ڈر گئے ہوگے، رستم نے بتایا۔ نہیں، سچ مچ کا بھوت تھا، اس نے میرا پیچھا کیا، میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا مگر بھوت دیوار سے نکل آیا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں دوسری دیوار میں سے باہر نکل گیا۔ کیا ہانک رہے ہو؟ رستم بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا تھا مگر میں اس وقت خواب دیکھ رہا تھا، یہ خواب سنا رہا ہوں۔ میں اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، رستم کہنے لگا۔ میں ان دنوں اپنے کھیت میں کام کیا کرتا تھا، کھیت کے راستے میں قبرستان بھی پڑتا تھا اور شمشان بھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں رات کو کھیت میں پانی لگانے جا رہا تھا کہ شمشان سے میرے پیچھے ایک بھوت ہو لیا۔ دیکھنے میں وہ بالکل انسانی روپ میں تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس میری نقلیں اتارنے لگا۔ میں ڈر سے کانپنے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ بھی کانپ رہا ہے۔ میری گھگی بندھی، اس کی بھی گھگی بند گئی۔ ایک پیر وہاں رہتے تھے، میں اگلے روز ان کے پاس گیا۔ انہوں نے پہلے تو ایک تعویذ لکھا، پھر کچھ سوچ کر بولے تم اس مردود سے کام کیوں نہیں لیتے؟ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق میں اگلے روز ایک ہل اور 2 بیل فالتو لے گیا۔ رات کو وہ آیا، میں نے اپنا ہل اٹھایا، بیل جوتے، اس نے بھی فوراً دوسرا ہل لیا اور بیل جوت لیے۔ میں نے ہل چلانا شروع کیا، اس نے بھی یہی کیا۔ غرض یہ کہ رات بھر ہم دونوں نے خوب ہل چلایا۔ الگ صبح وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے ہل چلوایا، فصل کٹوائی، اناج نکلوایا، بوریوں میں بند کروایا۔ پھر اچانک نہ جانے سے کیا ہو گیا، شاید کسی اور بھوت نے اسے پٹی پڑھا دی تھی یا کچھ اور وجہ تھی، اس کے تیور بدل گئے۔ وہ میری طرف گھور گھور کر دیکھتا، میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ میں پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے پہلے تعویذ لکھا، پھر کچھ دیر سوچ کر تعویذ واپس لے لیا اور مجھے ایک تجویز بتائی۔ اس پر میں نے فوراً عمل کیا۔ شام کو میں نے 2 گڑھے کھودے، ایک میں خوب انگارے دہکائے، دوسرا یوں ہی رہنے دیا۔ دونوں پر ایک ایک اینٹ جمائی اور اوپر سے راکھ چھڑک دی۔ رات کو وہ آیا، میں نے اس سے خوب کام لیا، پھر میں نے انگڑائی لی، اس نے بھی انگڑائی لی۔ میں بولا بھائی ابھی تو آرام کرنا چاہیے۔ وہ اسی طرح بولا بھائی ابھی تو آرام کرنا چاہیے۔ میں راکھ ہٹا کر ٹھنڈی اینٹ پر بیٹھ گیا، اس نے بھی اسی طرح کیا۔ دہکتی ہوئی اینٹ پر بیٹھ کر اس نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا جو وہاں سے غائب ہوا ہے تو پھر کبھی نہیں آیا۔ باورچی نے بتایا جہاں میں پہلے ملازم تھا وہاں حویلی میں ایک بھوت رہتا تھا، مگر اس سے کوئی ڈرتا ہی نہیں تھا، بچے تک اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ ڈرانے کی کوشش کرتا تو اسے جھڑک دیا جاتا کہ کیوں بیکار شور مچاتے ہو، نہ حق اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو اور ہمارا بھی۔ کبھی کبھی اسے چائے کی دعوت دی جاتی، بھوت رات گئے میرے پاس آتا اور اپنی اس درگت پر 8 آنسو رویا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ غم اسے اس بات کا تھا کہ قاعدے کی روح سے اس سے سب کو ڈرنا چاہیے تھا، اور یہ کہ بحیثیت ایک بھوت کے اسے نہایت ظالم اور سنگ دل ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی تھی۔ آخر میں نے ایک روز سنا کہ بیچارہ کہیں شرم سے سمندر میں ڈوب کے مر گیا۔ ایک بھوت ہمارے چپڑاسی پر بھی تو سوار ہے، یہ فرضی بیمار ہے، رستم بولا۔ اس کا مرض فرضی ہے، اس لیے اس کا علاج بھی فرضی ہونا چاہیے۔ جب سب چلے جاتے ہیں تو یہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے، ساری دوائیاں کہیں ادھر ادھر پھینک دیتا ہے اور اللہ صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہے تاکہ سارا دن لیٹے رہنے سے کہیں صحت خراب نہ ہو جائے۔ تو کیا یہ جھوٹ بولتا ہے؟ ہم حیران رہ گئے۔ بالکل لڑکوں، دنیا میں جھوٹ ایک نہایت اہم چیز ہے، اس کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ اب تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہیں تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ افسوس غائب ہو جائے گا اور تم بے دھڑک کھلم کھلا جھوٹ بولا کرو گے۔ صبح سے جو جھوٹ بولنا شروع کرو گے تو شام تک سراسر جھوٹ بولتے رہو گے۔ حیوانوں سے جھوٹ بولو گے، انسانوں سے جھوٹ بولو گے، یہاں تک کہ خدا سے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب کی کار آ گئی، وہ مریض کو دیکھنے آئے تھے۔ ہم نے تہیہ کر لیا کہ اب اس مریض کو شفا دلا کر ہی چھوڑیں گے۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا۔ روفی بولے جناب مریض کی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔
آج تمہارا ٹیمپریچر کتنا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے مریض سے پوچھا۔ 108 کے قریب۔ اس قدر زیادہ؟ کہیں تم نے تھرمامیٹر سے چائے میں تو شکر نہیں ہلائی؟ روفی نے پوچھا۔ تم نے ہدایت کے مطابق دوائی پی تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا۔ جناب، اس نے بوتل پر لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کیا ہے کہ کاک کو مضبوطی سے بند رکھو، روفی بولے۔ جب ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ رہے تھے تو روفی بڑی سنجیدگی سے منہ بنا کر کہنے لگا، جناب اگر فرصت ہو تو مجھے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ میں تندرست رہتا ہوں، آج تک بیمار نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجھے معمولی سا نزلہ زکام بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو میں بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے نظام میں کوئی خرابی تو نہیں۔ ہم صبح اٹھے، کھڑکی سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو مریض صاحب کمرے میں ورزش کر رہے ہیں، چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، ڈنڈ پیلے جا رہے ہیں۔ ہم نے اندر جا کر ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ مولانا، یا تو آج صبح سے اپنا ٹیلی فون وہ نالائق طوطا اور ملاقاتیوں کو سنبھالو، ورنہ ہم سب سے کہہ دیں گے۔ آدمی سمجھدار تھا، فوراً تندرست ہو گیا۔ اگلے ہفتے ماسٹر صاحب کے ہاں چوری ہو گئی۔ ان کا کنبہ چند دنوں سے کہیں گیا ہوا تھا، اس رات وہ خود بھی کہیں مدعو تھے۔ خالی گھر تھا، کوئی موقع پا کر بالکل صفائی کر گیا۔ صبح کو ہم ان کے مکان پر گئے، روفی نے بڑے غور سے سب کچھ دیکھا، پھر بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خوش قسمتی سے ہم ان دنوں سراغ رسانی کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں۔ ہم دونوں نے مشورہ کیا، ماسٹر صاحب سے بالکل تھانے دارانہ انداز میں سوال پوچھے، پاؤں کے نشان دیکھے، مکان کو ادھر ادھر سے سونگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سیاہ رنگ کی بلی جو برآمدے میں بندھی ہوئی تھی پکڑ لی گئی ہے۔ یہ بلی موقع پر موجود تھی، اس نے چور کو دیکھا تھا۔ بلیاں سمجھدار ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں رات کو چمکتی بھی ہیں، اندھیرے میں بخوبی دیکھ سکتی ہوں گی، یہ چور کو پہچان سکتی ہیں۔ اگر اس نے چور کو دیکھا تو گرائے گی، پنجہ مارے گی یا کسی اور طرح خفگی کا اظہار کرے گی۔ ہم اسے آس پاس سڑکوں پر لیے پھریں گے، چور بھی نزدیک ہی رہتا ہوگا، یہ کسی بیدی کا کام ہے۔ شام کو ہم جھیل کے کنارے بیٹھے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ دراصل ہم نے کانٹوں میں مچھلیاں پہلے سے لگائی ہوئی تھیں، پانی میں ڈور تھی اور ڈور کے سرے پر مچھلی۔ یہ رستم کے لیے کیا تھا، آج اسے مچھلیاں پکڑ کر دکھائیں گے۔ جب وہ ہمیں لینے آیا تو چوری کی باتیں شروع ہو گئی۔ ہمارا خیال تھا کہ لوگ محض دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں اور یہ ایک قسم کا مذاق ہے۔ وہ ہمیں بتانے لگا کہ لوگ اس لیے چوری نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ جمانے کے لیے کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے، اور یہ انسان کی ہوس ہے جو اسے چوری کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ کئی لوگ بڑی بڑی چوریاں بھی کرتے ہیں، انسانوں کو چرا لیتے ہیں، زمین کے بڑے بڑے خطوں بر اعظموں کو چرا لیتے ہیں۔ اتنے میں شڑپ سے آواز آئی۔ یہ آواز سنی تم نے؟ ہم دونوں چلائے۔ یہ مچھلی تھی۔ پھر میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ڈور کھینچی اور مچھلی باہر نکال لی۔ روفی نے بھی یہی کیا۔ تم دیکھتے جاؤ، کچھ دیر میں یہاں مچھلیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، تب تو تمہارا شبہ رفع ہو جائے گا، ہم نے کہا۔ پھر ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرنے لگے۔ جب کبھی ہم وہاں گئے تو رستم کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، لڑکوں، یہ خود فریبی کی نیلی جھیلیں اور دوسرے کنارے عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہم زندگی بھر اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ یقین دلانے کی کوشش میں کہ جو چیز یہاں نہیں ہے وہ یہاں ہے۔ آج تم نے 2 مری ہوئی مچھلیاں اپنے کانٹوں میں اس لیے لگائی تھیں کہ تمہیں اب تک یقین ہے کہ دنیا جھوٹی ہے اور تمہارا تصور سچا ہے۔ دوسرے کنارے کے متعلق تم نے کیسے سہانے خیالات دل میں بسا رکھے ہیں۔ میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں، کنارہ بالکل ویران ہے، اس کنارے سے کہیں برا ہے۔ میری مانو تو تم کبھی اس طرف مت جانا ورنہ تمہیں افسوس ہوگا۔ دوسرا کنارہ بس دور سے ہی اچھا لگتا ہے۔ باری باری بلی پر ہماری ڈیوٹی لگتی۔ رات کو میری ڈیوٹی تھی، صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں تو بلی غائب ہے۔ بتیرا ڈھونڈا مگر نہ ملی۔ روفی سو رہے تھے، میں باہر بھاگا کہ کہیں ایسی ہی کالی بلی مل جائے تو پکڑ لاؤں۔ یوں تو بلیاں ہمارے ہاں بھی بہت سی تھیں، لیکن ان میں سیاہ ایک بھی نہیں تھی۔ میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا الہی کہیں سے ایک سیاہ بلی بھیج۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، لوگ سچ کہتے ہیں۔ میں نے سڑک پر ایک آدمی دیکھا جس کے ہاتھ میں تھیلا تھا اور تھیلے میں میاؤں میاؤں ہو رہی تھی۔ اس سے پوچھا، وہ بولا اس میں کوئی 15-16 بلیاں بند ہیں۔ میں ان سے تنگ آ چکا ہوں اور انہیں کہیں دور چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا اگر وہ ایک سیاہ بلی مجھے نکال دے تو میں اس کا احسان عمر بھر نہ بھولوں گا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، پہلی بلی سفید تھی، اسے واپس بند کیا۔ دوسری چتکبری نکلی، تیسری بھوری، چوتھی بادامی۔ ادھر میرا برا حال تھا، کسی کالی بلی کے دیدار کے لیے آنکھیں بیتاب ہو رہی تھیں۔ خدا خدا کر کے سیاہ بلی نکلی اور میں لے کر بھاگا۔ روفی کے جاگنے سے پہلے سیاہ بلی وہیں بندھی ہوئی تھی۔ یہ بلی 2-3 دنوں میں کتنی موٹی ہو گئی ہے، وہ بولے۔ واقعی یہ نئی بلی گزشتہ بلی سے بڑی تھی۔
तीसरी रात ये बिल्ली भी भाग गई। बदकिस्मती से इस रात भी मेरी ड्यूटी थी। मैं बड़ा घबराया, अगर रूफी को पता चल गया तो जान खा जाएंगे। मुझे सुबह तक नींद ना आई। अल सुबह पड़ोस में गया, उनके यहाँ एक स्याह बिल्ली रहती थी। पहले तो वो मुताज्जब हुए, गालिबन पहली मर्तबा कोई बिल्ली उधार मांगने आया था। फिर उन्होंने इस शर्त पर बिल्ली दी कि मैं तीसरे दिन वापस लौटा दूंगा। साथ ही इसके नाश्ते, लंच और डिनर के मुतालिक हदायत की कि नाजो नैम में पली हुई है, कहीं दुबली ना हो जाए। ये बिल्ली बहुत मोटी थी। इसे देखकर रूफी बोले, भाई ये बिल्ली तो रोज़ बरोज़ मोटी हुई जा रही है। हालांकि पहली बिल्लियों को सारा सारा दिन भूखा रखा जाता था, ये बिल्ली अजब शान से रहती है। खुशामदें करा के खाना खाती है, ज़रा ज़रा सी बात पर बुरा मान जाती है और देर तक रूठी रहती है। आते ही इसने रूफी के अब्बा पर पंजा उठाया और रूफी सोचने बैठ गए कि सुराग रसानी के कवायद के मुताबिक तो इन पर शुबा करना चाहिए। फिर कहने लगे कि महज पंजा उठाने से शुबा नहीं किया जा सकता, बिल्ली को कुछ और भी करना चाहिए। शाम को मास्टर साहब आए। इन पर बिल्ली ने ना सिर्फ पंजा उठाया बल्कि आंखें भी दिखाई और दांत भी निकाले, तो गोया मास्टर साहब ने खुद अपना सामान चुराया था। इनके पूछने पर हमने तफसील बताई। वो बोले, तुम नाहक अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, जो कुछ होना था हो चुका। भला बिल्लियों से भी कभी सुराग निकले हैं? और अगर सुराग निकल गया तो शर्त रही, जो कुछ तुम कहोगे करूँगा। तीसरे रोज़ मुझे वो बिल्ली वापस करनी पड़ी। नई बिल्ली की तलाश में फिर मारा मारा फिरा। बड़ी मुसीबतों से एक लड़के से 1 रुपए में एक मरियल सी काली बिल्ली खरीदी। इसे दिन भर तो मैंने छुपाए रखा। रात को रूफी ने देखा तो बड़ा अफसोस जाहिर किया। आय हाय बेचारी बिल्ली, ये इसे क्या हो गया है? यकलख्त इतनी दुबली कैसे हो गई? हमें जब फुर्सत मिलती बिल्ली को लेकर बाहर जाते, इसी उम्मीद पर कि चोर अब मिला। और फिर खुदा का करना क्या हुआ, इस मरियल सी बिल्ली ने, जो इस कदर सुलह पसंद और खामोश तबीयत थी, सबके सामने रस्सी तोड़ाकर छलांग लगाई और चपड़ासी के ऊपर सवार हो गई। यह वही चपड़ासी था जिसने कुछ अरसा पहले अपनी अजीबो गरीब मर्ज से शफा पाई थी। बिल्ली इसे नोचे डालती थी, पंजे मार रही थी, गुर्रा रही थी। हमने बमुश्किल इसे छुड़ाया। बिल्ली की सरकत पर सबको उस चपड़ासी पर शुबा हो गया। जब इसे डराया धमकाया गया तो वो मान गया कि इसने चोरी की थी। अगले रोज तक मास्टर साहब की सब चीज़ें वापस मिल गईं। हमारी बड़ी तारीफें हुई, बिल्ली की भी तारीफें हुई। हमारी सुराग रसानी को सराहा गया। हमारी तस्वीरें बिल्ली के साथ उतारी गईं और हकीकत का सिर्फ मुझे इल्म था, बिल्ली के मुतालिक भी और चोर के मुतालिक भी। चोर तो महज अपनी बदकिस्मती से पकड़ा गया। हुआ यूं कि बिल्ली 2 दिन से भूखी थी। उधर वो सीधा बावर्ची खाने से निकला था। जब वो बिल्ली के सामने से गुजरा तो इसमें से पुलाव और भुने हुए गोश्त की खुशबू बुरी तरह आ रही थी। बिल्ली ने जो कुछ किया वो सुराग रसानी के सिलसिले में नहीं बल्कि भूख से तंग आकर किया। मैं और रूफी बाग में बैठे थे। सामने फलों का ढेर लगा हुआ था। हमारे जिम्मे ये काम लगाया गया कि हम छांट कर कच्चे फल अलग कर दें और पक्के अलग। रूफी बड़े गौर खोज से छांट रहे थे, एक एक फल पर बड़ी देर लगाते थे। मैंने पूछा तो बोले, ये इंतखाब है जो मुझे मारे डालता है। जानते नहीं हम आजकल किस किस्म की कहानियां पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में फल चख कर छांटे जाएं। मैंने मशवरा दिया। हमने पक्के फल खाना शुरू कर दिए। मास्टर साहब तशरीफ लाए। वो हमारा शुक्रिया अदा करने आए थे। लड़कों, मैं शर्त हार गया, बताओ मैं क्या करूं? आप 50 मरतबा खुश खत लिखिए कि मैं हार गया। रूफी बोले और मास्टर साहब ने सचमुच लिख दिया। मुझे वो दिन भी याद है जब रूफी और मैं झील के किनारे लंबी लंबी घास में बैठे थे। रात को बारिश हुई, सुबह बिल्कुल साफ तलू हुई। खुनक हवाएं चल रही थीं, फिजा में बादल तैर रहे थे। झील के नीले पानी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। हर चीज़ में निखार था, ताजगी थी। यूं मालूम होता था जैसे दुनिया अभी अभी तख्लीक हुई है। हम कहानियाँ पढ़ते रहे, बातें करते रहे, खेलते रहे, कंधे भरते हुए परिंदों और नाचती हुई तितलियों को देखते रहे। हमारी डोरें पानी में थीं। दिन भर हमें मछलियों का इंतज़ार रहा। हम इन्हें भूनने का सारा सामान साथ लाए थे। दिन ढले हमें रुस्तम लेने आया। ऐसी खुशनुमा नज़ारे को देखकर वो भी हमारे पास बैठ गया और अजीब अजीब सी बातें करने लगा। जब रुस्तम ऐसी बातें करता तो वो हमें बिल्कुल अच्छा ना लगता। बड़ी संजीदा किस्म की बातें कर रहा था कि क्या हुआ जो ज़िंदगी इस खुद फरामोशी और ख़ुद फरीबी में गुजर जाया करे, इस तरह मुस्कुराती हुई गुजर जाया करे। लेकिन यूँ नहीं होता। कोई कितनी ही कोशिश करे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इन ख्वाबों से चौंकना पड़ता है। वो हमें बताने लगा, लड़कों, तुम बड़े होगे तो तुम्हें अफसोस होगा। जूं जूं तुम्हारा तजुर्बा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे ख्यालात में पुख्तगी आती जाएगी और ये अफसोस भी बढ़ता जाएगा। ये ख्वाब फीके पड़ते जाएंगे, तब अपने आप को फरेब न दे सकोगे। बड़े होगे तुम्हें मालूम होगा कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। जीने के लिए मर्तबे की ज़रूरत है,
آسائش کی ضرورت ہے اور ان کے لیے روپے کی ضرورت ہے، اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، غداری کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا میں دوستی، محبت، ان سب رشتے مطلب پر قائم ہیں۔ محبت آمیز باتوں، مسکراہٹوں، مہربانیوں، شفقتوں، ان سب کی تہ میں کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ خدا کو بھی لوگ ضرورت پڑنے پر یاد کرتے ہیں، اور جب خدا دعا قبول نہیں کرتا تو لوگ دہریے بن جاتے ہیں اور ان کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کو تم کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم سادہ لوگ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، تمہارا مذاق اڑائے گی۔ اگر عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ اگر الگ تھلگ رہے تو تمہیں چڑچڑا اور مکار گردانا جائے گا۔ اگر ہر ایک سے گھل مل کر رہے تو تمہیں خوشامدی سمجھا جائے گا۔ اگر سوچ سمجھ کر دولت خرچ کی تو تمہیں پست خیال اور کنجوس کہیں گے، اور اگر فراخ دل ہوئے تو بے وقوف اور فضول خرچ۔ عمر بھر تمہیں کوئی نہیں سمجھے گا، نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تم ہمیشہ تنہا ہوگے، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا اور چپکے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہاں سے جاتے وقت تم متحیر ہوگے کہ یہ تماشا کیا تھا، اس تماشے کی ضرورت کیا تھی، یہ سب کس قدر بے معنی اور بے سود تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یکایک دوسرا کنارہ جگمگا اٹھا۔ وہاں بادل کے ٹکڑے اور دھند نے ایسا رنگین اور خوشنما محل بنایا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نازک سی حسین محرابیں، رنگ برنگے برج اور مینارے، بل کھاتے ہوئے زینے، دور دور تک پھیلی ہوئی فصلیں۔ ہم نے رستم کو اشارے سے یہ محل دکھایا۔ کون کہتا ہے وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے، وہ دیکھو۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا، آسمان، جھیل، بادل اور فضا، اور دوسرا کنارہ۔ کائنات نیلی ہو گئی، بادلوں کا بنا ہوا وہ حسین محل سنگ مرمر کا بن گیا، اور اس پر ہلکی سی چاندنی چھا گئی۔ ان باتوں کو کافی سال گزر چکے ہیں، اور اب مجھے دور اندیش، جہاں دیدہ اور عقل مند ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ طویل عرصہ مجھ میں ذرا بھی تبدیلی نہ لا سکا۔ جب کبھی زندگی کی تلخیاں سامنے آتی ہیں، کرے حقیقتیں حسین و نازک خوابوں کو کچل ڈالتی ہیں، تب میں کسی ایسی ہی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں، اور زندگی میں ان جھیلوں کا تار بندھا ہوا ہے۔ تا حد نگاہ یہ جھیلیں اس طرح چلی گئی ہیں کہ جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہوتی ہے، اور جہاں حقیقت کی حدیں تصور کی حدود کو چھوتی ہیں وہاں ایک پراسرار خطہ ہے، بالکل ویسا ہی حسین اور دلکش۔ دوسرا کنارہ۔